بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کا آغاز علم سے کرتے ہیں، انقلابی نام سے نہیں کرتے کہ بغداد پہ حملہ ہو گیا ہے، تتاریوں نے یہ کر دیا ہے، مسجدوں کو استبل خانے بنا دیا گیا ہے، تم یہاں پڑھنے بیٹھے ہوئے ہو، تم عقیدے کی کتاب لے کے بیٹھے ہو، تم طہارت کے مسئلے سیکھ رہے ہو، چلو انقلاب برپا کر دو۔ انقلاب ایسے نہیں آتے، علم حاصل کیا۔ اور یہ تمام انبیاء کو بھی اللہ نے یہی سبق دیا ہے۔ جب امام کائنات علیہ السلام اس زندگی میں تشریف لائے ہیں تو آپ یہ بتائیے کیا بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا؟ اور آج کے بعد یوٹیوبر کے الفاظ میں کیا مکہ کے اندر تابوت کا نظام نہیں تھا؟ کیا بڑے بڑے سردار طرح طرح کے ظلم نہیں کر رہے تھے؟ کیا بے امنی کا دور دورہ نہیں تھا؟ کیا معاشی لحاظ سے انسان قصب پرسی کی زندگی بسر نہیں کر رہے تھے؟ یاد رکھیے گا اہل سنہ کا، سلف صالحین کا یہ طے شدہ ضابطہ اور عقیدہ ہے، حالات جو بھی ہوں، حالات کی اصلاح ہمیشہ عقیدے سے شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا سے شروع ہوتی ہے، توحید سے شروع ہوتی ہے، معرفت الہی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ جناب نوح کی زندگی میں کیسے سیاست ہو رہی تھی، قرآن اس کو ڈسکس نہیں کرتا ہے۔ جناب ابراہیم کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا تھا، لیکن جناب ابراہیم کی دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بتوں کو توڑنے سے اور توحید کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ جناب نوح کی زندگی میں سیاسی حالات کیا چل رہے تھے، لیکن جناب نوح کی دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، جناب موسیٰ کی زندگی کو دیکھ لیں، جناب عیسیٰ کی زندگی کو دیکھ لیں، پورے قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کی زندگیوں کا خلاصہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ سب کی محنت شروع ہوتی تھی لا الہ الا اللہ سے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہے، ان کو مولویوں پہ ہی اعتراض ہوتا ہے، دنیا یہ کر رہی ہے، دنیا یہ کر رہی ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، عراق میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے۔ مولوی ابھی بیٹھ کے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، عقیدہ واسطہ پڑھ رہے ہیں، طہارت کے مسئلے پڑھ رہے ہیں، تو نفاس کے مسائل بتا رہے ہیں، حیض کے مسائل بتا رہے ہیں، سنت طریقہ بتا رہے ہیں، نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اچھا آپ کو اسی پر اعتراض ہے؟ درزی اپنا کام کر رہا ہے، خاک روب اپنا کام کر رہا ہے، حکمران اپنا کام کر رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیے ہیں، آپ کے مکان بھی بن رہے ہیں، آپ کے واش روم میں لاکھوں کروڑوں لگ رہے ہیں، انجینئر اپنی انجینئرنگ پہ محنت کر رہا ہے، ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری پہ محنت کر رہا ہے۔ ایک دین کا علم ایسا آپ کو نظر آیا ہے کہ امت کی اصلاح اسی میں ہوگی کہ دین کو چھوڑ دیا جائے، علم کی مجلسیں چھوڑ دی جائیں، یعنی آپ کے دنیا کے کام جاری رہیں اور علم کی باتیں ہم چھوڑ دیں۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم نوجوانوں کو جذباتی بنائیں، کھڑے ہو جاؤ، راتوں رات انقلاب برپا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو؟ نہیں، علماء ربانیین یہ ہوتے ہیں جو علم سے آغاز کرتے ہیں، قرآن سے جوڑتے ہیں، سنت سے جوڑتے ہیں، شعور پیدا کرتے ہیں اور عقیدے کی پختگی پہ محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نوجوان جو قدم اٹھاتا ہے وہ شعور کے ساتھ اٹھاتا ہے، جو تحریک بھی اس کے بغیر شروع ہوتی ہے وہ انبیاء کے منہج پہ نہیں